السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول اہل جنوں کے ایپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر۔ لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ اس ناول کی پرائس ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ اس ایٹ جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر 0335750595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر اسکرین شاٹ اور ٹیکس آئی ڈی پیمنٹ پروف۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ دور کہیں مسجد کے اسپیکر پر مغرب کی اذانیں گونج رہی تھیں۔ شہر کے مصروف ترین شاہراہ پر ٹریفک جام میں پھنسا وہ کار کی پچھلی نشست پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ تھکن اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی، مگر یہ تھکن جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھی جو اسے تھکا رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے بس ایک چہرہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اخماسہ تنویر اس کے کب اتنا قریب آ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کی گئی ذرا سی بھی ناانصافی یا بدسلوکی اسے یوں بے چین کر رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا، اس نے یہ نکاح عالیہ صاحبہ کے کہنے پر ہی کیا تھا، مگر وہ کب اس کی پسند بن گئی تھی؟ مگر بات اب پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی نہیں بلکہ حقوق کی تھی، اور وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ جو چاہے اور جتنی چاہے اپنی بہن کی محبت میں کر جاتا یا اسے قصوروار سمجھتا، اخماسہ سے اس کا رشتہ وہی رہنا تھا۔ اسے اس کے تمام حقوق دینے تھے۔ وہ اذلان سبطین پر حق رکھتی تھی۔ وہ مانتا تھا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے اس کا بدصورت رویہ اخماسہ پر کس طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ اسے احساس تھا، مگر وہ خود بھی کوئی مشین نہ تھا۔ اسے بھی وقت چاہیے تھا اس تمام صورتحال کو قبول کرنے کے لیے۔ کیا اس کی بہن نے نہیں سہا تھا؟ کیا اس کا دوست تکلیف سے نہیں گزرا تھا؟ تو پھر کیا اخماسہ اسے کچھ وقت بھی نہیں دے سکتی تھی؟ اسی لمحے ٹریفک بحال ہوا تھا اور اذلان کو اس کے بجتے سیل فون نے سوچوں کے بھنور سے باہر نکالا، مگر کالر آئی ڈی پر سارا کا نام دیکھتا وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ وہ کس رشتے سے بھاگ رہا تھا جس سے سب سے زیادہ محبت کی تھی اس نے؟ اپنی تمام سوچیں جھٹکتا فون کان سے لگا گیا۔ ہیلو، کیسے ہیں بھائی؟ میں ٹھیک ہوں، میرا بیٹا کیسا ہے؟ اس کی محبت بھری آواز سارا کو اور اداس کر گئی۔ کب سوچا تھا کہ ان لوگوں سے یوں میلوں دور آ جائے گی؟ آپ بالکل مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ جب سے یہاں آئی ہوں آپ نے ایک بار بھی کال نہیں کی۔ اس کی شکوے سے پرنام آواز اذلان سبطین کو بے چین کر گئی۔ میرا بیٹا، آئی ایم سوری، میں کچھ مصروف تھا۔ کہاں مصروف تھے؟ شادی کے بعد اتنے بزی رہنے لگے ہیں۔ اس کی شکایتوں کا دفتر کھل چکا تھا۔ اذلان خاموشی سے سنتا رہا، مگر اس بات کا اطمینان ضرور ہوا تھا کہ وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اوکے، جو کمپنسیشن کرنے کو کہو گی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسے اس پل بس اپنی گڑیا کو خوش کرنا تھا۔ مجھ سے ملنے آ جائیں؟ بس اتنے سے میں مان جاؤں گی؟ بات نہ بدلے، بتائیں آئیں گی یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، میرا ٹور جیسے ہی ختم ہوگا تم سے ملنے آؤں گا۔ آپ خوش ہو؟ اخماسہ کو بھی لائیے گا، آپ جانتے ہیں بس وہی میری ایک دوست ہے۔ اذلان سارا کے منہ سے اس کے ذکر پر لب بھینچ گیا۔ یہ تصور کرنے سے ہی دکھ ہو رہا تھا کہ جب بھی کبھی اسے سچائی کا پتہ چلے گا اس کی بہن ایک بار پھر ٹوٹے گی، مگر اذلان سبطین کو یہ احساس نہ تھا کہ اپنی بہن کو جوڑنے کی خواہش میں ایک لڑکی کو نہ جانے کتنی بار توڑ چکا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا سارا؟ بہت بے معنی سا سوال تھا، مگر پھر بھی اس کے لبوں سے نکل چکا تھا، مگر سارا کے جواب نے اس کی تھکاوٹ مزید بڑھا دی تھی۔ بھائی، آپ سب نے میرے لیے جو فیصلہ کیا وہ انشاءاللہ بہترین ثابت ہوگا، اور میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ کسی کو مایوس نہ کروں۔ اذلان نے مزید پھر کوئی بات نہ کر سکا اور اسے پیار دیتا فون بند کر گیا۔ صاحب گھر آ چکا ہے۔ ڈرائیور کے متوجہ کرنے پر وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی عالیہ صاحبہ اور سبطین صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آج وہ طبیعت خرابی کے سبب جلدی لوٹ آئے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اس دشمن جاں کو ضرور تلاشا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کل کی طرح اس کی بیوی نے نہیں بلکہ اس کے چہیتے ملازم نے استقبال کیا تھا جو اس کی پیکنگ میں مصروف ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ یہ ایسی عجیب بات نہیں تھی کیونکہ شروع سے ہی اس کے یہ سارے کام مجید ہی کرتا تھا، مگر آج اسے اس طرح اپنے کام کرتا دیکھ کر اذلان کو عجیب لگا۔ السلام علیکم اذلان بھائی، اسے دیکھتے ہی مجید نے پرجوش انداز میں استقبال کیا تھا۔ ساری پیکنگ کر دی میں نے، اور کوئی کام بچا ہے اس کے علاوہ؟ بیڈ سے اس کا سوٹ کیس اٹھاتے پوچھا۔ اذلان اپنا کوٹ اتارتا کبرڈ کی جانب بڑھ گیا۔ نہیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ آپ جلدی سے نہا لو، اتنے میں کڑک چائے بنا کر لاتا ہوں میں آپ کے لیے۔
اس سے پہلے کہ وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار کمرے سے غائب ہوتا، اذلان آواز دیتا رک گیا۔ اخماسہ کہاں ہے؟ کپڑے نکالتے خود کو بظاہر لا تعلق ظاہر کیا۔ وہ تو نیچے تھی، بیگم صاحبہ اور صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اسے وہ نیچے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے دوپہر میں پیکنگ کا کہا تھا اور تم یہ کام کرنے اب کھڑے ہوئے؟ کبڈ بند کرتے اذلان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بیچارہ مجید حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ 5:30 بجے آپ نے کال کی تھی، میں بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی تھا اور بی بی بھی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ان سے کہا، مگر انہوں نے کہا مجید یعنی میں ہمیشہ آپ کی پیکنگ کرتا ہوں، اس لیے میں یہ کام کر لوں، بس تب سے اسی میں لگا ہوں۔ اچھا بس جاؤ، اب چائے بنواؤ میرے لیے۔ اس کے بعد کارتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی جو اسے اپنے گرد احاطہ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹراؤزرز میں ملبوس بال رگڑتا ہوا باہر نکلا تو خالی کمرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سر جھٹکتا وہ ٹاول وہیں صوفے پر ڈالتا بیڈ پر گر گیا۔ دستک کی آواز پر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ مجید کی ہی دستک تھی۔ وہ بخوبی پہچانتا تھا، اور اخماسہ کمرے میں آنے سے پہلے کبھی ناک نہیں کرتی تھی۔ بھائی، آپ کی پسندیدہ کافی اور بی بی جی کے ہاتھ کے بنے سینڈوچ۔ چھوٹی سی ٹرے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اذلان نے گردن اونچی کرتے ناگواری سے ٹرے کی سمت دیکھا۔ کافی رکھ اور جا یہاں سے یہ لے کر۔ ارے کیوں؟ بی بی صاحبہ نے اتنے شوق سے بنائی ہیں، بیگم صاحبہ اور صاحب کو تو اتنے پسند آئے، کہنے لگے کہ میں ان سے کلاسز لینا شروع کر دوں۔ مجید کی آواز میں دنیا جہاں کی حیرت بھری تھی، مگر اسے خاموش کروانے کے لیے اذلان کی ایک نگاہ کافی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، منہ بند کرتا ٹرے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اذلان نے ایک نظر کافی پر ڈالی اور دوسری وال کلاک پر جو 7:30 بجا رہی تھی، اور پھر لیٹے لیٹے کب وہ نیند کی وادیوں میں اترا اسے معلوم نہ تھا۔ کافی کا مگ وہیں سائڈ ٹیبل پر پڑا رہ گیا تھا۔ اداس موسم کے رت جگوں میں ہر ایک لمحہ بکھر گیا تھا، ہر ایک رستہ بدل گیا تھا۔ پھر ایسے موسم میں کون آئے، کوئی تو جائے، تیرے نگر کی مسافتوں کو سمیٹ لائے، تیری گلی میں ہماری سوچیں بکھیر آئے، تجھے بتائے کہ کون کیسے اچھالتا ہے وفا کے موتی، تمہاری جانب کوئی تو جائے، میری زباں میں تجھے بلائے، تجھے منائے، ہماری حالت تجھے بتائے، تجھے رلائے، تو اپنے دل کو بھی چین آئے۔ اس وقت وہ اسٹڈی روم میں موجود موٹی موٹی جلد والی کتابوں سے بھری لمبی اونچی شیلفز دیکھ رہا تھا۔ اس اسٹڈی میں موجود 70% کتابیں اذلان سبتین کی تھیں، جو اسے آج ہی معلوم ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے تعلیمی دور کے نہ جانے کتنے سرٹیفکیٹس اور میڈلز ایک دیوار پر سجے تھے۔ بے شک وہ انتہائی ذہین اور قابل شخص تھا، کسی بھی جگہ جاتا تو مرکز نگاہ بن جاتا۔ اس کی چال میں اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ ہر ایک خود بخود محتاط ہو کر گفتگو کرتا۔ ایسے شاندار شخص کے سامنے اخماسہ تنویر ایک چھوٹی سی چونٹی کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ تعلیم۔ اخماسہ کے ساتھ قدم ملا کر چلتے وہ کس بات پر فخر کرتا؟ وہ تو اس کی محبت بھی نہ تھی کہ ہر حال میں اور صورت میں وہ اسے چاہتا، لاکھ رنجشوں کے بعد بھی اس کا رہتا، مگر وہ تو سرے سے ہی ایک اسٹرینجر کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تھی۔ آج اس کا اس گھر میں رتبہ تو بدل چکا تھا، مگر حیثیت آج بھی وہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ آج کس منہ سے عالیہ صاحبہ کے ساتھ شہر کی مہنگی ترین یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کروا آئی تھی، کیونکہ کل جو کچھ اس نے اپنے شوہر کے منہ سے سنا تھا، اس کے بعد تو شاید اسے اس گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ پھر بھی یہاں تھی۔ اپنی عزت نفس کا قتل کرتی وہ آج بھی اسی شخص کے در پر پڑی تھی، اور یہ در چھوڑ کر جاتی بھی کہاں؟ اس ایک کمرے کے گھر میں جہاں ماں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ محفوظ نہیں تھی۔ امی، یہ سفر مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ ہم آنکھوں سے کتابوں سے بھری شیلف پر بے خیالی میں ہاتھ پھیرا۔ اگر کبھی انہوں نے علیحدہ ہونے کو کہا تو میں ان کا سارا قرض اتار دوں گی ایک دن، آپ کے علاج کا، اپنے اخراجات کا، اپنی تعلیم کا۔ وہ جیسے مستقبل کو تصور کرتی لسٹ بنا رہی تھی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے گال بھیگ چکے تھے۔ لیکن دل تو پہلے ہی وہ اس شخص کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اخماسہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی بیزار اور کوفت زدہ نظروں سے خود کو کہیں دور لے جائے، اتنا دور کہ اذلان سبتین آواز بھی دینا چاہے تو وہ نہ سن سکے، مگر وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ رہنا تو اس شخص کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی تھا۔ شام کے 7:30 بجے وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اکثر فراغت کے سبب یہیں پائی جاتی تھی۔ شام کی چائے بھی عالیہ صاحبہ اور سبتین صاحب کو اس نے ہی بنا کر دی تھی، مگر پھر بہانہ بناتے خود اسٹڈی میں چلی گئی، کیونکہ اذلان کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اور وہ اکثر سبتین صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے پیتا تھا۔ لیکن وہ سب سے بڑی احسان مند مجید کی تھی، جو اذلان سبتین کے کام خوش اسلوبی سے کر رہا تھا۔
اور جب یہ اذلان کی ہی اولین خواہش تھی کہ وہ اس کے کام نہ کرے تو وہ کیوں اپنی توانائیاں کہ ایسے شخص کے لیے صرف کرتی جس نے ہمیشہ اس کی امیدیں ہی توڑنی تھیں۔ مجید کو اپنے بنائے سینڈوچ واپس کچن میں لاتے دیکھ کر اخماسہ کا ویجیٹیبل کٹ کرتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھما تھا، یعنی وہ اس کے ہاتھ کا چکھنا تک زہر سمجھتا تھا۔ اسے اپنے گلے میں پھندا سا لگتا محسوس ہوا۔ بی بی جی عجیب چڑچڑے ہوئے آج تو بھائی، کہا بس کافی رکھو اور جاؤ، مجید نے سلیب پہ ٹرے رکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ہاں تو صاحب تھکے ہوئے آئے ہیں تو جا کر سر پر سوار ہو گیا ہوگا۔ کچری قیمہ بھونتی رحیمہ نے فوراً اپنے صاحب کی طرف داری کی تھی، مگر اخماسہ خاموشی سے اپنے کام کی جانب متوجہ رہی۔ میں کوئی مدد کروں آپ کی بی بی جی؟ مجید نے ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھتے مؤدب انداز میں پوچھا۔ میرا کام ہو گیا، بس تم ایسا کرو سیلڈ بنا لو، نرمی سے کہتی اجزا لیے اسٹوو کی جانب بڑھ گئی۔ رشین سیلڈ بنا لوں؟ اس کی چہکتی آواز پر وہ محض سر ہلا گئی۔ مجید کو اپنی یہ بھولی بھالی خاموش بیوی بہت پسند آئی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی علیشہ کا اذلان کی طرف رجحان دیکھ چکا تھا، اور وہ ایک آنکھ بھی اسے اذلان کے لیے نہیں بھاتی تھی، جبکہ اخماسہ تنویر کو دیکھ کر وہ اپنے بھائی جیسے مالک کے لیے بہت خوش ہوا تھا۔ تقریباً 10 بجے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر اخماسہ اور مجید نے تمام کھانا سیٹ کر دیا تھا۔ جاؤ مجید، اذلان کو اٹھاؤ، جا کر شام سے ایسے ہی سو رہا ہے۔ اخماسہ کو کچن میں مصروف دیکھ کر عالیہ صاحبہ نے اپنی چیئر پر براجمان ہوتے ہوئے اسے کہا تو وہ فرمانبرداری سے اذلان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بس بیٹھ جاؤ بیٹا، مجید گیا اذلان کو بلانے۔ اسے پانی کا جگ رکھتے دیکھ کر عالیہ صاحبہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اخماسہ لٹیں کان کے پیچھے اڑستی اپنی جگہ پر ٹک گئی تھی۔ اتنے میں سبطین صاحب بھی آ چکے تھے۔ واہ بھائی، جب سے ہماری بہو نے کچن سنبھالا ہے روز دعوتیں ہو رہی ہیں، کھانوں کی مہک پر سبطین صاحب خوشگوار انداز میں بولے۔ ہاں، اس سے پہلے تو میں نے جیسے کچھ کھلایا ہی نہیں تھا کبھی۔ عالیہ صاحبہ نے شوہر کو گھور کر دیکھا تھا۔ ارے بھائی، یہ کب کہا ہم نے؟ چائنیز رائس اپنی پلیٹ میں ڈالتی اخماسہ ان دونوں کے انداز پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ سیڑھیاں اترتا اذلان جو اسی جانب آ رہا تھا، سامنے ڈارک پرپل کلر کے لباس میں ملبوس اخماسہ اور اس کے چہرے پر چمکتی مسکراہٹ دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ آج سارا دن بعد وہ ناشتے سے اب کھانے پر نظر آئی تھی، یہاں تک کہ اسے اٹھائے نے بھی وہ نہیں بلکہ مجید آیا تھا۔ اخماسہ کی نگاہ بے اختیار اس کی سمت اٹھی تھی۔ 2-3 گھنٹوں کی نیند کے بعد وہ خاصا فریش مگر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اخماسہ کے لب آپ ہی آپ سکڑ گئے تھے، نگاہیں جھکاتی اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ قریب آتا اس کے برابر میں براجمان ہو چکا تھا۔ اچھا ہوا کچھ دیر سو گئے تم، مگر سبطین بتا رہے ہیں لنچ بھی تھوڑا سا کیا تھا تم نے، کھانا ڈھنگ سے کھانا۔ اس کے بیٹھتے ہی عالیہ صاحبہ نے اسے مخاطب کیا۔ بیگم صاحبہ، بچہ نہیں اب تمہارا سپوت، اور بیوی موجود ہے اس کے برابر میں پوچھنے کے لیے، اور اب تو سوتن بھی واپس آ گئی اخماسہ کی۔ سبطین صاحب نے سیلڈ کا باؤل لاتے مجید کو چھیڑا تھا، وہ بیچارہ گڑبڑاتا باؤل رکھ کر واپس کچن میں گم ہو گیا۔ اخماسہ بغیر اذلان سے پوچھے پلیٹ میں رائس نکالنے لگی، کیونکہ جتنا اس نے آبزرو کیا تھا وہ چاول کو ہر ڈش پر فوقیت دیتا تھا۔ رہنے دو، اس کے مدھم مگر سرد لہجے پر اخماسہ نے رخ موڑ کر اس کی سمت دیکھا، مگر اذلان کی نگاہ اس پر نہیں بلکہ اس کی بے داغ گردن پر تھی، جو آج بہت سونی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھی ہوتی اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کب کی فلائٹ ہے صبح؟ کھانا کھاتے سبطین صاحب نے اس سے استفسار کیا تو وہ اپنے تاثرات چھپاتا پلیٹ میں قیمہ نکالنے لگا۔ صبح 10 بجے کی ہے، 8 بجے نکلنا ہے۔ اپنے ارد گرد پہلے اس کی خوشبو اور آواز اخماسہ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی۔ کتنے دن کا ٹور ہے؟ اس بار عالیہ صاحبہ نے پوچھا تھا۔ وہ بخوبی ان دونوں کے درمیان خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ 20 دن کا ہے، ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تو ہماری بہو کو بھی لے کر جانا چاہیے تھا، وہ اکیلی کیا کرے گی اتنے دن؟ سبطین صاحب کی بات پر جہاں اخماسہ کا منہ میں جاتا چمچہ رکا تھا، وہیں اذلان کی بے ساختہ نگاہ اس کے ٹھہرنے پر اٹھی تھی۔ آپ چاہتے ہیں بابا، بزنس ٹور کتنے بزی گزرتے ہیں، آپ کی بہو کو کیسے ٹائم دے سکوں گا؟ اور ویسے بھی ان کا مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ دل لگتا ہے۔ بظاہر اس کا لہجہ عام سا تھا، مگر اخماسہ اس کے طنز کو بخوبی سمجھ گئی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں انکل، میری تو ویسے بھی 2 دن بعد کلاسز شروع ہیں۔ اخماسہ نے بھی گفتگو میں حصہ لینا اب ضروری سمجھا تھا۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ عالیہ صاحبہ کو بھی جیسے یکدم ہی یاد آیا تھا۔ تمہارا پاسپورٹ ریڈی نہیں، ورنہ کلاسز کوئی جواز نہیں ہے۔ اذلان کے ڈائریکٹ وہ بھی اتنے عجیب روبدار اور غصیلے انداز پر اخماسہ نے لب کاٹتے اس کی سمت دیکھا، مگر وہ نظریں پھیرتا کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ کیا ضروری تھا اس کی بات کو رد کر کے وہ شخص ہمیشہ اسے نیچے دکھاتا؟ کھانا کھانے کے بعد عالیہ صاحبہ اور اب سبطین صاحب کے اٹھتے ہی اس نے بھی فوراً اٹھنے کے لیے پر تولے تھے، جب اذلان نے اسے اپنی سمت متوجہ کیا۔ مجھے بلیک کافی چاہیے، اپنی چیئر سے اٹھتے حکم صادر کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
اخماسہ نے پلٹ کر ایک نظر اسے جاتا دیکھا اور پھر کچن کی جانب بڑھ گئی جہاں مجید نہ جانے کون سا جیم بنانے میں مصروف تھا۔ اخماسہ نے حیرت سے اس خپتی شخص کو دیکھا تھا۔ تم تھکتے نہیں ہو؟ اخماسہ کی آواز پر مجید نے ساس پین میں لکڑی کا چمچہ ہلاتے اس کی سمت دیکھا۔ کیسا تھکنا بی بی جی، میرا تو پیشن ہی یہی ہے، ایک بڑا کامیاب شیف بنوں، اسی لیے کچھ نیا بنانے میں لگا رہتا ہوں۔ اخماسہ اس کے پرعزم ارادوں پر مسکرا دی۔ اور ابھی کیا بنا رہے ہو؟ ساس پین میں جھانک کر دیکھا۔ بی بی جی بہت اسپیشل بلو بیری جیم ہے، جب بنا سب سے پہلے آپ کو ہی کھلاؤں گا۔ اخماسہ نے ستائشی انداز میں اسے دیکھا کیونکہ خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی۔ اچھا اپنے بھائی کے لیے بلیک کافی بنا دو پلیز، مجھے بنانی نہیں آتی، وہ سادگی سے بولی۔ ارے مسئلہ ہی کوئی نہیں، 2 منٹ انتظار کریں بس۔ وہ واقعی اس نے کافی میکر میں جھٹ پٹ کافی تیار کر دی تھی۔ اخماسہ اس کا شکریہ ادا کرتی بڑا سا براؤن مگ چھوٹی سی ٹرے میں رکھے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اذلان بیڈ کے بیچوں بیچ اپنا لیپ ٹاپ اور فائلز پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے داخل ہونے پر ایک نظر اسے دیکھتا واپس کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اخماسہ خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتی بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اذلان نے ایک پرسوچ نگاہ واش روم کے بند ہوتے دروازے پر ڈالی۔ اخماسہ کا خاموش اور کٹا کٹا انداز اسے الجھا گیا تھا۔ نہ اس نے کل کی طرح کوئی بات کی تھی، نہ اس سے کچھ پوچھا تھا، نہ آج سارا دن نظر آئی تھی۔ آخر چاہ کیا رہی تھی یہ لڑکی؟ اگر اس کی توجہ حاصل کرنے کا یہ حربہ تھا تو اسے بہت ہی فضول لگا تھا۔ لب بھینچتا سائڈ ٹیبل سے کافی کا مگ اٹھا گیا، مگر پہلے سپ پر ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اس نے نہیں بلکہ مجید نے بنائی تھی۔ آخر چاہ کیا رہی تھی یہ لڑکی؟ مگ واپس ٹرے میں پٹک گیا۔ یلو پھولدار لینن کی شلوار قمیض میں ملبوس منہ پونچھتی باہر نکلی تو اذلان کو خود کو گھورتے پایا وہ وہیں اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ آئندہ یاد رکھنا، اگر مجھے مجید سے ہی کافی بنوانی ہوئی تو تمہیں میسنجر بنا کر نہیں بھیجوں گا۔ اخماسہ نے ایک نظر کافی کے مگ کو اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری کو دیکھا۔ کیا مقصد تھا اس بات کا؟ مجھے بلیک کافی بنانی نہیں آتی، تو یہ بات مجھے پہلے بھی بتائی جا سکتی تھی۔ وہ ہمیں اکٹھی کرتے اسے گھورا۔ تو پھر کیا بنا کر لاؤں اب آپ کے لیے؟ ایک نظر اس پر ڈالتی بے تاثر انداز میں بولی، مگر وہ یوں ہی اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتا رہا۔ بہت شکریہ، اب موڈ نہیں ہے میرا، ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو اخماسہ بغیر کوئی جواب دیے دوپٹہ اپنے وجود پر درست کرتی صوفے کی سمت بڑھ گئی، کیونکہ وہ جس طرح سامان پھیلا کر بیٹھا تھا اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کچھ گھنٹے اور کام کرے گا، اور اخماسہ کو اس وقت سخت نیند آ رہی تھی۔ ابھی اتنی جگہ ہے کہ تم لیٹ سکتی ہو، اسے صوفے پر لیٹتا دیکھ کر اذلان اپنی فائل سمیٹتا اکھڑ انداز میں بولا تھا تو اس کا منہ پر دوپٹہ ڈھانپتا ہاتھ رک گیا۔ آپ ایزی ہو کر اپنا کام کریں، میں آج یہیں سو جاؤں گی، وہ سادگی سے کہتی اس کی سمت سے کروٹ بدل گئی۔ اذلان چند لمحے جلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر لب بھینچتا کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مگر یہ کب تک ممکن ہو سکتا تھا؟ وہ پری پیکر جو کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا دے بالکل اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی۔ اسے دودھیاں مہندی سے سجے پاؤں پیلے رنگ کے ٹراؤزر سے جھانکتے الگ ہی قیامت ڈھا رہے تھے۔ وہ خوبصورت تھی؟ نہیں، بلکہ وہ شاید خوبصورت سے کہیں زیادہ تھی، اور اذلان سبتین اس پر تمام اختیارات رکھتا تھا۔ وہ بیوی تھی اس کی، مگر نہ جانے کیوں اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ اس کا عادی نہیں ہونا چاہتا تھا، نہ ہی خود کو اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہونے دے سکتا تھا کہ خود سے کیا ہر عہد بھلا دیتا۔ اپنی جھنجھلاہٹ ختم کرنے کے لیے کام بند کرتا سگریٹ کا پیکٹ لیے بالکنی میں نکل آیا۔ یہی ایک بہترین تھا اس کا دماغ بٹانے کے لیے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب وہ اذلان کے نزدیک الارم سیٹ کر کے رکھ آئی تھی۔ جب تک اس نے ناشتہ تیار کیا 7:20 ہو چکے تھے۔ اخماسہ نے بے چینی سے سیڑھیوں کی سمت دیکھا، وہ اب تک نیچے اتر کر نہیں آیا تھا۔ 8 بجے اسے گھر سے نکلنا تھا۔ اخماسہ نے خود کو جان کر کام میں مصروف کرتے مجید کو اسے اٹھانے بھیج دیا، مگر اگلے 2 منٹ بعد وہ منہ لٹکائے واپس کچن میں آتا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں موڈ بگڑ گیا بھائی کا، کہہ رہے ہیں اپنی شکل گم کرو، میں کمرے میں ہی ناشتہ کروں گا۔ اخماسہ اس کے پیغام پر لب بھینچتی اذلان کا ناشتہ ٹرے میں سیٹ کرتی اس کی جانب بڑھانے لگی، مگر وہ فوراً دامن بچا گیا۔ بی بی جی، رحیمہ خالہ نے بڑی لمبی لسٹ دی ہے، بس لینے کے لیے نکل رہا ہوں میں تو۔ مسکین سی شکل بنا کر بہانہ بناتا کچن سے 9:11 ہو گیا۔ اخماسہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں یہاں سے بھاگا تھا، اس لیے ناچار خود ہی ناشتے کی ٹریل کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک پل کے لیے سٹ پٹ آ گئی تھی۔ سامنے ہی اذلان چاکلیٹ براؤن ڈریس پینٹ اور کیرمل کلر کی شرٹ میں ملبوس، جس کے تمام بٹن کھلے تھے اور اس کا بلڈ اپ سینہ دکھا رہے تھے، موبائل کان سے لگائے کسی کو کھری کھری سنانے میں مصروف تھا۔ گیلے بال اس کے شکن آلود ماتھے پر بکھرے تھے۔ اخماسہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹرے صوفے کے پاس موجود ٹیبل پر رکھ گئی۔ میں نہیں جانتا وہ رپورٹ اگر اگلے آدھے گھنٹے میں مجھ تک نہ پہنچی تو فائر کر دینا اسے۔
ناگواری سے کہتا کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینک گیا۔ تمہاری وجہ سے اتنا لیٹ ہو گیا ہوں میں۔ اس کی آواز پر اغماسہ نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ اسی سے مخاطب تھا۔ اغماسہ کی آنکھوں میں حیرت کا رنگ ابھرا۔ میری وجہ سے؟ ہاں تمہاری وجہ سے۔ اگر میں رات کو کافی پی لیتا تو اتنی دیر تک جاگنا نہ پڑتا مجھے۔ نیند کی کمی سے سرخ پڑتی آنکھیں لیے اس کے قریب آتا سیخپا انداز میں بولا تھا۔ اغماسہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ تو اس کے آرام کے لیے بیڈ پر بھی نہیں سوئی تھی، مگر اسے تو ہمیشہ اغماسہ سے شکایت ہی رہنی تھی۔ وہ جواب دینے کی بجائے صوفے پر پڑا اس کا ٹاول اٹھا کر بالکنی کی سمت بڑھ گئی۔ اذلان کو اس کا سرد انداز آگ پر تیل کا کام کر گیا۔ کل رات 4 بجے تک وہ اپنے ہی کمرے میں بدروحوں کی طرح بھٹکتا اس سے دور رہنے کی تدبیریں سوچتا رہا تھا، اور وہ اسے سرے سے پرواہ ہی نہیں تھی، اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اذلان سبتین کو یہ کیسے اس کی انا گوارا کر سکتی تھی؟ اسے کلائی سے تھامتا رک گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔